ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اللہ پاک کی رحمت، فضل اور کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، لاسٹ ٹائم میں نے ایک جو ہے آپ سے ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ اسلام میں صبر کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے کہ جی جب مشکل آئے تو صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے انسان کو، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج صبر اور برداشت کے بارے میں بات کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس چیز کو جان لیں کہ اس میں صبر اور برداشت میں فرق کیا ہے۔ دوستو، برداشت یہ ہے کہ جب انسان پہ کوئی تکلیف آئی، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت جسے وہ کنسیڈر کرتا ہے آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ تو اس تکلیف میں، اس جو ہے تکلیف کے ٹائم میں وہ جو ہے اور بے بسی کے عالم میں وہ کھوکھلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ صبر جو ہے دوستو، صبر کے معنی ہیں کہ جب اللہ پاک جب ایک مشکل وقت آتا ہے انسان پہ، یا تکلیف پہنچتی ہے، یا کوئی بندہ جو ہے آپ کا قریبی بندہ، کوئی آپ کا اپنا آپ کو دھوکہ دیتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو آپ اس وقت اللہ کی رضا کے لیے جو ہے آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اپنا معاملہ جو ہے کہتے ہیں جی میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ تو پھر دوستو، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت شدید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ تو دوستو، صبر، اسلام میں صبر کی بہت اہمیت ہے۔ صبر کے بارے میں بتایا گیا کہ جی صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، برداشت کی نہیں۔ برداشت میں کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے تذبذب میں، بے بسی کے عالم میں جو ہے کھوکھلے پن کا شکار ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں اس کے دماغ میں، اور طرح طرح کے جو ہے نا اس کا ایمان ڈگمگانے کی خدا نخواستہ ہوتا ہے۔ لیکن صبر میں انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب جو اللہ پہ توکل ہے، جو اللہ پہ اس وقت یقین ہے کہ یار یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ پاک کی طرف سے ہے، تھوڑا سا مشکل وقت آیا ہے، اللہ پاک وہ جب صبر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ اس کی نوازشات بھی صبر کرنے والوں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک برتن جو ہوتا ہے انسان کا، میں برتن کی اس سے اہمیت آپ کو بتاتا ہوں کہ جی برتن جب ایک ہوتا ہے تو اس کا ظرف دیکھنا ہو بھرا ہوا ہوگا، لیکن جب تک اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی دوستو، اس میں سے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا گرا ہے، محبت تھی یا نفرت، شہد تھا یا زہر۔ تو برتن کا ظرف اس کی ٹھوکر لگنے پہ پتہ چلتا ہے۔ تو جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، تکلیف آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک نوازتا ہے، نوازشات ہوتی ہیں اللہ پاک کی۔ دوستو، جاپان میں جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہاں کے، وہ اپنے گھر کے باہر ایک برتن جو ہے وہ لٹکا کے رکھتے ہیں، اور جب وہ برتن پرانا ہو جاتا ہے، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، درزیں آ جاتی ہیں، تو اس وقت وہ اس کو سونے کے پانی سے، یا کچھ کہا جاتا ہے کہ سونے سے جو ہے اس کو ان دراڑوں کو بھرتے ہیں۔ تو جب اسی طرح ایک مومن کا دل ٹوٹتا ہے، مومن کا دل جب وہ ہوتا ہے ٹوٹتا ہے، تو اس میں انسان جو ہے وہ پھر دیکھیں آپ اللہ پاک کیسے اس وقت آپ کا اس کو بھر دیتا ہے، اس کو اللہ پاک کی یاد سے، اللہ پاک کی یاد سے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے دراڑ کو اور آپ کے جو اس میں درز آئے ہوتے ہیں اس کو فل کر دیتا ہے۔ دوستو، میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ زندگی کی الحمدللہ 4 دہائیاں دیکھ چکا میں بھی۔ انسان کو، تقریباً تمام انسانوں کو اللہ پاک جو ہے وہ زندگی میں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان آزمائش میں ہوتا ہے، کچھ تکلیف میں ہوتا ہے، تو ایک لاشعور سے انسان کو آواز آتی ہے کہ کوئی ہے میرے سوا جو تیری مدد کرے، جو تمہاری اس مشکل کو دور کرے۔ تو اس وقت جو انسان سجدہ طلب کا سجدہ کرتا ہے، جو محبت کا سجدہ کرتا ہے، تو وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ اس کا وہ اس کی نوازشات بھی پھر اللہ پاک کے جو انعام ہے وہ بھی ایک عجیب طرح کا انعام ہے۔ کہ ہم سننے میں آتا ہے دوستو، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک جو ہے وہ 70 ماؤں سے، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ 70 گنا ایک ماں سے جو ہے وہ انسان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ کہ جو فرشتے ہمارے دن بھر کے گناہ لکھ کر لے جاتے ہیں اور اللہ پاک سے ڈسکس کرتے ہیں، انہی کے ہاتھوں اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ رزق واپس انسان کا بھیج دیتا ہے۔ تو انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے اور وہ جو اس وقت سجدہ ہوتا ہے، جو وہ تکلیف کا یا محبت کا یا طلب کا سجدہ ہے، تو پھر اللہ پاک اس سجدے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی پہ اقبال نے کہا تھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے
تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی اللہ پاک کو یہ چیز اس لیے زیادہ پسند ہے کہ انسان جب تکلیف میں آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ میری طرف آتا ہے اور اپنے مالک حقیقی خالق حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے, در بدر کی ٹھکریں نہیں کھاتا. جس طرح ماں باپ جب بچے کو جو ہے وہ تھوڑا ناراض ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کو ماں باپ کہنا نہیں چھوڑ دیتے, اسی طرح اللہ کے جو ولی ہیں, جو اللہ کے چاہنے والے ہیں, وہ اللہ کے در کے ہی سوالی رہتے ہیں. دوستو تو واصف علی واصف کی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ آنکھ جب انسان کی کھل جاتی ہے نا تو اس وقت جو تکلیف ہے یا جس تکلیف اور آزمائش کی وجہ سے وہ اللہ پاک سے سوال کرتا ہے, اللہ پاک سے صبر مانگتا ہے, تو پھر اس پہ بھی وہ خوش ہوتا ہے, اس تکلیف کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ توبہ کرتا ہے کسی گناہ کا, اپنے نفس کی گناہ کی بنا پر جب وہ توبہ کرتا ہے تو جب وہ آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ اس کا بھی شکر گزار ہوتا ہے, اس توبہ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. تو وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے دوستو کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. یعنی انسان سوال لے کر کچھ جاتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ میں سوال لے کے, لیکن جب اللہ پاک سے دوستی ہو جاتی ہے, محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے, تو یہ سوال اور یہ شکوے اور یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ پھر اللہ پاک کا اپنی تمام خواہشات کو اللہ پاک کے لیے قربان کر دیتا ہے. دوستو ہم سنتے آئے تھے کہ ہمیشہ ایک عربی کا وہ ہے کہ من صبر ظافر, جس نے صبر کیا گویا وہ کامیاب ہوا. ایک دفعہ ایک دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ایک خطیب صاحب تھے, ایک مدرس تھے, تو عالم تھے. وہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے تھے کہ مشکل وقت میں آزمائش میں صبر کریں. اسی طرح ایک بار ان کا ایک لوتا جو ہے جوان سال بیٹا جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اگلے دن جب وہ تشریف لائے تو جو ادھر اسٹوڈنٹس تھے وہاں انہوں نے پہلے تو معذرت کی. انہوں نے کہا جی مولانا ہم آپ سے نا معذرت چاہتے ہیں, اگر آپ پہلے ہماری غلطی کی معافی ہمیں دے دیں گے تو پھر ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا کہو آپ, میں نے معاف کیا. تو کہتے ہیں جی آپ ہمیشہ ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہمارے جو استاد ہیں وہ انتہائی تکلیف اور کرب میں ہیں, ان کا جوان سال بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم بڑے حیران ہوئے کہ وہ مسلسل جو ہے وہ ہم نے آپ کو تہجد کے ٹائم آپ کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی اور وہاں سے آواز آ رہی تھی کہ اللہ پاک, آپ کہہ رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرن منہا, کہ یہ اللہ پاک آپ کی امانت تھی, آپ نے سے آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا تھا, مجھے اس دکھ میں, اس تکلیف کے ٹائم میں مجھے صبر عطا فرما اور مجھے اس کا اجر عطا فرما, اور مجھے اس میں سے مشکل وقت میں سے نکال کے میرے لیے راہ راست کا بندوبست فرما اور میری اصلاح فرما. تو دوستو پھر ہے اجر صبر کا. صبر کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. دوستو امید کرتا ہوں آج کی جو میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.